अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ज़मीन गोल है। कारोबार में, प्रॉपर्टी में मैं किस चीज़ को कहता हूँ ज़मीन गोल है, ये है मेरा गुफ्तगू का मौजू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, इस वक्त ये मेरी वीडियो उस लिहाज से बहुत ही काम की है कि जो लोग कारोबार कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हों, ख़ासतौर पर जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हों, जो इन्वेस्टर हों, जो कस्टमर भी अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं, वो लोग जो कि डीलर हैं, वो लोग जो कि एजेंट हैं, या जो भी है फ़र्द जो कि कारोबारी ज़िंदगी से वाबस्ता हो, उसके लिए बड़ी काम की बातें हैं ये। और चंद नुकात हैं जो कि मैं आपके सामने पेश करूँगा। दोस्तों, याद रखें कि आप अगर प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं ना, तो आपको पेशेंट का मुज़ाहरा करना होगा, बड़ा सब्र का मुज़ाहरा करना होगा। बड़ा पित्ता मारी का काम है कोई भी बिज़नेस, और ख़ास तौर पे ज़मीनों का काम, ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी का काम, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में ख़ास तौर पे जो है ना, बड़ा ही सब्र आज़मा काम है। और आजकल तो सब्र इस लिहाज से भी ज़्यादा है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू, मतलब प्रॉपर्टी खुद इस वक्त ठहरी हुई है, और ठहरी नहीं बल्कि बहुत ही मुश्किलात। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह के हालात ही देखे जो इस वक्त प्रॉपर्टी के हैं, और पूरे कारोबारी हालात ऐसे हैं। इस लिहाज से उन लोगों के लिए गाइडलाइन है जो लोग बिज़नेस करते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो उसमें इस वक्त जिस चीज़ का मैं ज़िक्र करना चाह रहा हूँ, चंद नुकात में सबसे अहम बात ये है कि आपने किसी से बिगाड़नी नहीं है। क्या करना है? किसी से बिगाड़नी नहीं है। याद रखें कि बिगाड़ना तो बड़ा आसान होता है, बनाना बहुत मुश्किल कोना होता है, बनाना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी कस्टमर को आप बनाएँ ना, ये आपकी कामयाबी है। हमारा ब्रेड एंड बटर है क्या? कस्टमर है हमारे। ये कस्टमर ही हमारे हमारी इनकम है। ये कस्टमर ही हमारा जो है वो ये सरमाया है। कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट, इसीलिए कहते हैं कि आप कदर करें। अगर आपकी एजेंसी पे कोई कस्टमर आ रहा है, अगर आपको कोई कॉल कर रहा है, ये उसकी कदर करें। कई बार ऐसा होता है कि ज़ाहिर है कि प्रॉपर्टी के मामलात में बहस हो जाती है, बिगाड़ पैदा हो जाता है, और जो है ना वो जो है वो कोई ना कोई सूरत ऐसी होती है जिसमें आपको बड़ा मुश्किल होता है। आप जवाब दे देते हैं किसी को तल्ख़ कलामी कर देते हैं, किसी से आप किसी ने चिड़ी बात की, आपसे बर्दाश्त नहीं होती इसकी, आप किसी से लड़ लेते। नहीं, लड़ना नहीं है, कभी ये बिगाड़ना नहीं है। ये कोई भी कस्टमर है ना, वो पलट कर आपके पास आएगा कभी ना कभी। इससे मैं कह रहा हूँ दुनिया गोल है। जैसे दुनिया गोल है, किसी से मिलते हैं हम पुराने किसी से, देखो आज मुलाकात हो गई, दुनिया गोल है ना आखिर। तो मकसद वही है कि आपका कस्टमर कभी भी आपका वापस आ सकता है, ये बात ज़हन में रखें। एक बार जिसने आपसे रब्ता कर लिया, एक बार जिसने कॉल कर ली, कभी भी किसी और भी आपके वो काम आ सकता है। अगर आपने दरवाज़ा बंद कर लिए ना, तो फिर हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर लिए। दरवाजे कभी ना बंद करें, दरवाज़ा खुला रखें। ये दरवाज़ा खुला रखा होगा तो आपका कस्टमर किसी न किसी हैसियत से कभी न कभी आपके पलट के आ सकता है, वो कस्टमर डील कर सकता है। बज़ाहिर आया, आपके पास तल्ख़ बातें की, आपने बिगाड़ ली, वो कभी नहीं आएगा। लेकिन उसकी आपने बातें सुन ली तवज्जो से, और अगर सब्र से सुन ली, तो यही आपकी चीज़ काम आएगी। तो कस्टमर जो है ना, उससे बिगाड़े नहीं। मोहब्बत फ़ातिह आलम, जहादे ज़िंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। ये है आपकी कामयाबी। आपने मोहब्बत से, अपने प्यार से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तगू से, अपने करैक्टर से, अपनी सोच से, अपने मिजाज से आपने उसका दिल जीतना है। ये है वो चीज़ जो कि आपके कस्टमर को हमेशा आपको फ़ायदा पहुँचाएगा वो। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि अगर आपने लोगों से नहीं बिगाड़ी, मैं सिर्फ़ सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप उसूल बना लें। अपने ख़ानदान में भी, अपने घर में भी, अपने जो है सराउंडिंग्स में भी, अपने मोहल्ले में भी, अपने इलाके में, अपने दफ्तर में भी, किसी से बिगाड़े नहीं। बिगाड़ का नुकसान हमेशा होता है दोस्तों। हमेशा बना के रखें, लोगों से बना के रखें। झूठ के ऊपर नहीं कह रहा कि लोगों से बना के रखें, बातिल के साथ बना के ना रखें, गलत लोगों के साथ बना के ना रखें। आपकी ज़ुबान सच्चाई होनी चाहिए, किसी को बुरी लगे भले, लेकिन हिकमत से, तरीक़े से। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि अगर आपने किसी को बिगाड़ लिया ना, तो वो आपका नुकसान है। बहुत से लोग होते हैं, मैं देखता हूँ कि अपने आप को बिगाड़ के अपने आप को तन्हा कर लेते हैं, अपने आप को जो है समेट लेते हैं, और वो बाज़ दफ़ा दुनिया से कट जाते हैं, बाज़ दफ़ा वो अपने माशरे से कट जाते हैं, अपनी ज़ुबान की वजह से।
اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے، اپنی سوچ کی وجہ سے، پھر وہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ جو ہے انزائٹی میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ دوسری بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں۔ وجہ یہ کہ انہوں نے اپنے سوچ سے، اپنی زبان سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے اپنے آپ کو بگاڑ لیا۔ تو بس یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دنیا گول ہے، آپ نے کسٹمر سے بگاڑنا تو آسان ہوتا ہے، بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ پہاڑ ہے نا، اس پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے نا، ایک جگہ ٹھہریں گے تب بھی مشکل ہے، اس پہ بھی قوت لگانی پڑتی ہے۔ چھوڑ دینا اپنے آپ کو بہت آسان ہے، نیچے کھائیے نا، چلا جائے گا، چھوڑ دیں اپنے آپ کو، نیچے جاتے جائیں گے۔ یو ہیو ٹو مینٹین ان اینی اسٹیپ، یو ہیو ٹو بلڈ اینی اسٹیپ، ایفرٹس چاہیے اس کے لیے، کوششیں چاہیے مستقل، ہارنا نہیں ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ بیسیکلی آپ جو ہے لوگوں سے تعلقات بنائیں، ہمارا آپ کا کام یہی ہے دوستوں، لوگوں سے بنانا، محبت بکھیرنا، محبت جو ہے بانٹنا۔ تو لہذا ہم جو کھاتے ہیں نا اپنی زبان کی کھاتے ہیں، کس سے کھاتے ہیں؟ اپنی زبان کی کھاتے ہیں۔ یہی زبان کا خراب ہوگی نا تو لوگ ہم سے چھٹ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہی کہا تھا نا کہ یہ لوگ تمہاری جو گرد ہیں، یہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ اخلاق، یہ کردار، یہ محبت، جس کی وجہ سے لوگ تمہارے گرد جمع ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، کیا ان کی محبت تھی، کیا ان کی ڈیلنگ تھی، کیا ان کا لینا دینا تھا، کیا ان کا جو ہے ساتھ ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، کیا لوگ ان کے گرد ایسا ان کے گرویدہ ہو گئے تھے، ایسے ان کے دیوانے ہو گئے تھے کہ بس وہ محفل نہیں چھوڑتے تھے، وہ صحبت نہیں چھوڑتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ وہ ان کا اخلاق سوچے، یہ محبت تھی ان کی، یہ ان کا کردار تھا، یہ دوسروں کے لیے اچھا سوچنا تھا، یہ خیر خواہی تھی جو لوگوں کے ساتھ تھی ان کی۔ وہ انسانوں کو، انسانیت کو بچانا چاہتے تھے، صرف مسلمان اسلام کے لانے والوں کو نہیں، غیر اسلام کے لیے بھی تڑپتے تھے کہ کسی طرح انسانوں کو میں جہنم سے بچا لوں۔ بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری زبان جو ہے نا، یہ ہمارا بزنس ہے۔ اپنی زبان سے لوگوں کو نہ دور کر دیں، اپنے آپ کو بگاڑ پیدا نہ کریں اپنے کردار سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کام میں کتنی ہماری للو چلتی ہے، یعنی زبان جیسے کہتے ہیں للو، ہم فون پہ باتیں لمبی لمبی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا تعلق ہوتا ہے، لوگ کسٹمر آتے ہیں ان سے تعلق ہوتا ہے۔ تو زبان کا استعمال بڑا اہم ہے، اس کو سیکھیں، ایٹیٹیوڈ سیکھیں۔ کبھی میں آپ کو کمیونیکیشن اسکلز پہ انشاءاللہ دوں گا لیکچر، تو اس سے کتنا ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا کہ کبھی آپ نے بگاڑنا نہیں ہے، لوگوں سے بنانا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ مقصد پہ نظر رکھیں، ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اپنی زندگی کے مقاصد بنائیں، اور جب آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں نا، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس جو کسٹمر آ رہا ہے، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ آپ نے کلوز کرنا ہے، آپ نے اس کو وہ چیز دلوانی ہے۔ ایک کسٹمر آپ کے پاس آیا ہے، آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ آپ نے پلاٹ دلوانا ہے، آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے کہ مکان دلوانا ہے اس کو۔ تو ظاہر ہے کہ اگر وہ 2-3-4 کروڑوں کی کوئی چیز لے گا اور ذرا سا آپ کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے آپ سے بھاگ جائے گا، تو یہ آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اس مقصد کے لیے آپ کو پتہ ماری کرنی ہوگی، اس کو آپ کا مقصد کیا ہے کہ مجھے یہ ڈیل کلوز کرنی ہے۔ اب آپ اگر اپنی انا دیکھیں گے، اپنی ناک دیکھیں گے، آپ بحث میں لگ جائیں گے، اس نے مجھے ایسا کیوں کہہ دیا تھا، اس نے مجھے برا کیوں کہہ دیا، اس نے مجھے جو ہے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اس کو۔ نہیں، آپ اپنے آپ کو صحیح رکھیں۔ کیوں؟ اگر آپ کی نظر مقصد پہ ہوگی، ہمارے مقاصد تو نظر نہیں ہوتی۔ دس از آور ٹارگیٹ کہ وی ہیو ٹو کلوز دا سیل، ہمیں سیل کلوز کرنی ہے نا۔ جب سیل کلوز کرنی ہے دوستوں، تو پھر ہمیں اپنا وہ مقصد جب واضح ہوگا نا کہ ہمیں وہ ہٹ کرنا ہے ٹارگیٹ، تو پھر ہمارا ذہن یہ کہے گا کہ نہیں یار، ہم اس کی اچھی کڑی کسیلی باتوں کو پی جائیں گے۔ کیا لے لے گا آپ سے؟ آپ کو برا کہہ کے، آپ کو غلط کہہ کے، خود ہی احساس ہوگا اس کو، خود ہی معافی مانگے گا کل کو۔ انسان کا ضمیر اس کو ضرور کچو کے دیتا ہے۔ کوئی بلڈ پریشر کا مریض آپ کے پاس آیا، اس نے ایسی باتیں کی آپ سے، ڈونٹ تھنک، وہی کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بلڈ پریشر کا مریض ہو، کل اس کو ضرور احساس ہوگا۔
تو لہٰذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں دوستوں کہ آپ نے مقصد پہ نظر رکھنی ہے. مقصد کیا ہے کہ آپ نے اپنا ٹارگیٹ ہٹ کرنا ہے کہ مجھے اپنا پروجیکٹ بیچنا ہے, مجھے اپنی انوینٹری بیچنی ہے, مجھے اپنا اس ڈیل کو کروانا ہے. بڑے مقاصد جتنے ہوں گے نا اتنی چیزیں چھوٹی نظر آئیں گی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ عورتوں کی ہوتی ہیں, معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت سے بنائی ہے, ان کے گھریلو کام, ان کی چیزیں. مرد جو ہے نا, زیادہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت, کہ وہ مرد ہے تو وہ اپنی سوچ کو بڑا کریں, اور خاتون بھی اگر بزنس کر رہی ہیں تو پھر بزنس کو بھی گھر سے باہر لے آئیں اور اس لحاظ سے سوچیں. تو اسی لیے جو ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ مقاصد اگر سامنے رکھیں گے نا تو آپ کو وہ چیزیں آسان ہو جائے گی. کسی محاورہ یاد آیا کسی کا کہ چھوٹے لوگ جو ہے نا وہ چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں, ایوریج لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں, لیکن بڑے لوگ جو ہے نا ویژن دیکھتے ہیں, بڑی سوچ رکھتے ہیں. تو آپ بڑے لوگ بنیں, آپ کا ویژن ہائی ہونا چاہیے, آپ کی سوچ اچھی ہونی چاہیے. یہ میں نے بتایا نا, آپ کی ویڈیوز صرف پراپرٹی کے لیے نہیں, آپ کی تمام بزنس کے لیے کام آئے گی, آپ کی زندگی گزارنے کے لیے کام آئے گی. میں نے سلسلہ اصلی بھی شروع کیا ہے کہ آج کل کام نہیں ہے ڈیلرز کے پاس, زیادہ ایجنٹس کے پاس کام نہیں ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ کچھ ہم اچھی باتیں کر لیں جو کہ ہمیں کامیابی دلا سکے اپنے بزنس میں, ایک اچھا کامیاب انسان بنا سکے. اچھا, ایک اور بات بڑی ذہن میں رکھیے, مینجمنٹ کا اصول ہے. آپ پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں نا, یا آپ ایجنٹ ہیں یا جو بھی ہیں, آپ بزنس کر رہے ہیں یا جیسا بھی ہو, ہمیشہ آپ 4 چیزوں کا ذہن میں رکھیں. ایک ہوتی ہے ون ون سچویشن, ایک ہوتی ہے لوز ون سچویشن, ایک ہوتی ہے ون لوز سچویشن, اور ایک ہوتی ہے لوز لوز سچویشن. میں سمجھاتا ہوں آپ کو. آپ نے اپنے مقصد کو جو حاصل کرنا ہے نا, اس کے لیے آپ اگر لوز ہو جائیں اپنے مزاج میں, اس نے کوئی بات کہہ دی, بحث ہوئی, آپ ہار جائیں, آپ ہار کے اس کو جتوا دیں. کہتے ہیں نا کہ کھیلوں گی اس شرط پہ پیار کی بازی, جیتوں تو تجھے پالوں, ہاروں تو تجھے پیا تیری. یعنی اس کو دونوں صورت میں فائدہ ہے. یہی آپ کا ہونا چاہیے کہ ہاروں تو مقصد پورا ہو جائے, تجھے پالوں, جیتوں تو پانا ہی ہے پانا. لوز ون سچویشن اسے کہتے ہیں. بھلے ہم لوز ہو جائیں, بھلے وہ جیت جائے, آپ کا مقصد اگر حاصل ہو رہا ہے, ڈونٹ وری. اسی طرح آپ کسی چیز میں ڈومینیٹ کر رہے ہو, وہ ڈومینیٹ نہیں کر رہا, تفصیل اس کی کبھی پھر بتاؤں گا میں, لیکن مقصد یہ کہ وہ بھی مقصد حاصل کر رہا. لوز لوز, وہ بھی ہار گیا, میں بھی ہار گیا, لیکن مقصد حاصل ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں. ہاں, ون ون سچویشن یہ ہوتی ہے کہ تو بھی خوش, میں بھی خوش. ہم کسی کو اگر کوئی پراپرٹی کی ڈیل کرواتے ہیں نا تو فائدہ ہی ہوتا ہے نا, اس کو کوئی انویسٹمنٹ کرواتے ہیں فائدہ ہی ہوتا ہے نا. آپ کا فائدہ ہے, آپ کا کمیشن ہے, اس کا فائدہ, اس کا انویسٹمنٹ ہے. اس کی انویسٹمنٹ اگر 1 کروڑ کی وہ کرتا ہے تو آپ کو 1% 1 لاکھ مل رہا ہے, آپ ون ہو گئے. اس کی 1 کروڑ کی چیز 1.5 کروڑ کی ہو جائے گی 5 سال میں, وہ ون ون سچویشن ہے. تو اس کا بھی بھلا سوچیں, اس کو ایسی چیز نہ دلا دیں 1 کروڑ کی, کل کو سالہ 50 لاکھ کی ہو جائے گی. جان بوجھ کے کوئی ایسے دھوکہ چیزیں نہ دیں. اور اگر وہ خوشحال ہوتا ہے, کل آپ کی طرف پلٹ کر آئے گا کہ اس نے مجھے اچھی انویسٹمنٹ کروائی تھی, میں دوبارہ اسی کے پاس آؤں گا. یہ ہوتی ہے ون ون سچویشن. سو واٹ وی ہیو ٹو ڈو, ہمیں کام کرنا ہے ون ون سچویشن پر. یہ ہے انسان کی کامیابی کی چابی کہ اچھا سوچیں, سب کے لیے اچھا سوچیں, آپ کو بھی فائدہ ہوگا اس کا. تو دوستو خیر بات لمبی ہو گئی. یہ تھی میری آج کی گفتگو کے ضمین گول ہے. کسٹمر بالآخر واپس آپ ہی کے پاس آئے گا. کسٹمر کو لوز نہ کریں, اس سے دوستی بنائیں, اس سے بگاڑیں نہیں, تعلقات بنائیں. جتنے ہماری دوستیاں ہوں گی, جتنے تعلقات ہوں گے, جتنی ریلیشنز ہوں گی, جتنی انٹریکشنز ہوں گی, جتنی کمیونیکیشنز ہوں گی ہماری, جتنی ہماری انٹر پرسنل اسکلز امپروو ہوگی, ہم کامیاب ہوں گے. بس یہ بات تھی میری دوستوں کو. پسند آئی گفتگو تو لائک کریں ویڈیو کو, ان معلومات کو آگے بڑھائیں, چینل کو سبسکرائب کریں. انتخاب سوری کو اجازت دیجیے. اللہ.